بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے تاکہ ہم بہتر پاکستانی اور بہترین مسلمان بن سکیں۔ اسی طرح سے جو ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے کرتے جا رہے ہیں تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان کا بھی شکریہ کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح سے آپ لوگ کمنٹس میں جو کچھ لکھتے ہیں میں اس پر بھی غور کرتا ہوں، اسے بھی سب کو پڑھتا ہوں، اور اس کے مطابق پھر سوچتا ہوں کہ اگر مزید لوگ جو ہیں، میرے پاکستانی جو ہیں، میرے پیارے مسلمان جو ہیں، وہ مزید کس موضوع پر ویڈیو چاہتے ہیں تو پھر اس کے مطابق کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کا بہرحال بے حد شکریہ۔ اب آتے ہیں آج کے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، تو وہ اس طرح سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں پست کراؤ اور داڑھی خوب بڑھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5893 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 259۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا اپنے پیارے امتیوں کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کی مونچھیں چھوٹی یا بلکہ نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیے، اور داڑھی جو ہے وہ خوب بڑھانی چاہیے، یعنی وہ رکھنی چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ ہم نے مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں اور داڑھی شریف کو صاف کر دیا سرے سے ہی۔ باقی جنہوں نے اس پر عمل کیا ہوا ہے ان کا شکریہ، ان کو شاباش، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ اس کے الٹ چل رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، یہ سوچ کر ہر قدم پہ رک جانا ہے، سوچ لینا ہے، سمجھ لینا ہے کہ اس موضوع پر اس حوالے سے ہمارے مذہب اسلام کا یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تربیت دے رہے ہیں۔ کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، چاہے وہ رشوت لے رہے ہوں تب بھی، اسی طرح سے جب جھوٹ بول رہے ہوں تب بھی، ہمیں ہر کام سے پہلے، ہر اپنی حرکت سے پہلے سوچنا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور وہ ہمیں کیا تربیت دے رہا ہے۔ ہم ایسا بالکل نہیں کرتے، بلا سوچے سمجھے دوسروں کو دیکھا دیکھی آگے اپنے عمل شروع کر دیتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے کہ ہمیں کرنا اصل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے رب یعنی جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی کہی ہوئی باتوں پر، قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور اسی طرح سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان یعنی ان کی احادیث جو ہیں اور ان کا عملی زندگی کا جو نمونہ ہے
اس کو अपनाना शुरू कर दें और उसके बाद इसी तरह से हम कोशिश करें कि अपने आस पास के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारें तो यकीनन बेहतरी आ सकती है। लेकिन अब ये समझ नहीं आता कि जब हमने कोई बात, झूठ बोलने की बात ना किसी इस्लामियात की बुक में पढ़ी, ना और किसी किताब में पढ़ा, ना किसी आलिम दीन से सुना कि झूठ बोलना चाहिए, ना इस चीज़ को हमारा मज़हब लाइक करता है, ना ही हमारे नबी ने ऐसा कहा, तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं। इसी तरह से रिश्वत लेने से हमारा मज़हब सख्ती से मना करता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि लेने वाला और देने वाला दोनों दोस्ती हैं। तो हम धड़ाधड़ अपने सरकारी ओहदों का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा क्यों कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे वो अदालती अमला हो, चाहे वो और किसी दफ्तर में बैठे हुए बाबू साहब हों, सब जो हैं इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो क्या हम इस काबिल हैं कि हम मुसलमान कहलाएं, या हम ये सोच रहे हैं कि मरने के बाद हमें कहाँ जाना होगा, जो हमेश की ज़िंदगी है उसमें हमें दोज़ख की तरफ जाने का बंदोबस्त अपना कर रहे हैं। क्योंकि मज़हब तो साफ साफ कह रहा है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों दोस्त ही हैं। इसी तरह से हमारा मज़हब इस्लाम हमें ये भी सिखा रहा है, ये भी बता रहा है कि झूठ बोलोगे तो अल्लाह ताला झूठ बोलने वाले की दुआ तो दूर की बात है, उसकी तरफ देखता भी नहीं। तो फिर हम ये सारा कुछ जानते हुए, ये नहीं है कि ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जानते हुए भी हम इसके उल्ट चल रहे हैं। जो दुरुस्त है उसको छोड़कर गलत की तरफ जा रहे हैं। क्यों? हमें सोचना चाहिए। अल्लाह ताला आइंदा ज़िंदगी में हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे। अगली वीडियो में हम फिर नए मौजू के साथ, नई हदीस के साथ फिर मिलेंगे, और हम साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हम अहद करते हैं कि हम जो कुछ सुनेंगे, जो कुछ समझेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। क्योंकि बेहतरी तभी आएगी कि जो सुन रखा है, जो जानते हैं, जिसकी हमें समझ है, उस पर अमल भी करते हैं। तो हम सब आइंदा ज़िंदगी में अल्लाह ताला से अमल की तौफीक मांगते हैं और फिर उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। यकीनन अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे आगे शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी करें, और इसी तरह से अपनी राय जो है उसका इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। तो आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।